مفتی طاہر ذیشان کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طاہر ذیشان کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نہایت واجب الاحترام معزز مکرم سامعین ذی وقار، اللہ بھی عظیم، اللہ کا کلام قرآن بھی عظیم، پورا قرآن بھی عظیم، قرآن کی ایک ایک سورت بھی عظیم، سورت بھی عظیم، ایک ایک آیت بھی عظیم، اور آیت بھی عظیم، ایک ایک نکتہ اور حرکت بھی عظیم. اور جو اس سے جڑ گیا اللہ نے اسے بھی عظیم بنا دیا. یہاں بھی وہاں بھی اسی کے پھر چرچے ہیں، اسی کی عزت ہے اور اسی کی زندگی میں سکون ہے. آپ کے سامنے آج قرآن کریم کی جن آیات کا سہارا لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، وہ ہے سورہ مؤمنون کی ابتدائی 11 آیات. ان 11 آیات میں کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا پر جب وحی نازل ہوتی تو نزول وحی کی مختلف کیفیات ہوا کرتی تھی. ان کیفیات میں ایک کیفیت یہ تھی آپ کے پاس بیٹھنے والے کو
جس طرح شہد کی مکھی شہد کے چھتے کے پاس بن بناہٹ کرتی ہے، آپ کے پاس بیٹھنے والے کو اس طرح کی بن بناہٹ کی آواز محسوس ہوا کرتی۔ ہم جانے لگے کہ ہمیں وہ بن بناہٹ محسوس ہوئی، ہم ٹھہر گئے کہ لگتا ہے آقا پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جاتے جاتے اس آئی ہوئی نئی وحی کا پیغام بھی ہم سماعت کرتے جائیں گے، سنتے جائیں گے اور اس کو لیتے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ٹھہرے، کچھ دیر کے بعد وحی کا جب سلسلہ منقطع ہوا، آقا نے ہمیں اپنے قریب بلایا اور فرمایا اللہ کریم نے مجھ پر ابھی یہ آیات نازل فرمائی ہیں، اور فرمایا جو آدمی ان آیات میں بیان کردہ 7 چیزوں کو اپنا لے گا، میرا بھی وعدہ اور اللہ کریم کا بھی وعدہ، جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ۔ ابتدا میں اللہ کریم خود فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فلاح۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں، اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے فلاح پا گئے، یہ فلاح کون سی ہے؟ فلاح کا تعلق اس کامیابی کے ساتھ ہے جس میں بندے کی رائی کے دانے کے برابر بھی خواہش فوت نہ ہو اور ذرے کے برابر بھی تکلیف اس کو پہنچے نہ۔ فرمایا وہ کامیابی اس کائنات میں کسی کو نہیں مل سکتی جو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ ذرے کے برابر خواہش فوت نہ ہو، ذرے کے برابر تکلیف نہ پہنچے۔ ہفت اقلیم بادشاہ، ہفت اقلیم کہتے ہیں 7 بر اعظموں کا بادشاہ ہو، کتنی دولت، کتنا اس کے اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہوگا، دنیاوی مادی اسباب کتنے ہوں گے، عقل کا وہ کتنا بڑا سمندر ہوگا، لیکن فرمایا یہ فلاح اس کو بھی نہیں نصیب۔ اور اس سے بھی بڑھ کر لکھا ہے یہ فلاح کہ ذرے کے برابر خواہش فوت نہ ہو اور ذرے کے برابر تکلیف بھی نہ پہنچے۔ فرمایا اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا، کیونکہ نبیوں کو بھی تکالیف بھی آئی ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ان کی جو تما تھی، ان کی تمنا تھی، وہ نہیں پوری ہوئی۔ فرمایا اس فلاح کا عالم ایک اور عالم ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، کیونکہ جنت میں نہ تکلیف ہوگی اور نہ بندے کی کوئی ذرے کے برابر خواہش فوت ہوگی۔ فَأَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہاں اگر اس کو دنیا میں بھی لیں تو پھر آدمی کا اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو دنیا میں بھی اللہ سکون ضرور عطا فرمائے گا، پریشان نہیں ہوگا یہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے افلاح کامیابی کے ساتھ، اور کن کے ساتھ؟ المؤمنون، مومنوں کے ساتھ۔ یہ شرط کہہ لیں، ضروری عمل کہہ لیں کہ بندے کا مومن ہونا ضروری ہے، اور اس ایمان میں عقیدہ، نظریہ اور اس کا اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات میں جو ایمانیات ہیں ان پر پختہ ہونا ضروری ہے۔ المؤمنون کے لفظ، اور اس کو اگر میں 2 لفظوں میں پڑھوں تو پھر اس کو کہیں گے سمیع اور بصیر کا جو معنی ہے، سننے اور دیکھنے والا معاملہ ہے، یہ صرف اور صرف اس بندے کا رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہو۔ بتوں کی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کے آگے ہندو جھکتے ہیں، آگ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے آگے مجوسی جھکتا ہے، کسی اور کی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ اور جھکتے ہیں۔ یہاں اگر صرف مسلمانوں کی بات کی جائے کہ جو جبیں رب تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کے آگے جھکا دیتے ہیں، جن میں مخصوص قدر والے آ جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو لایا جاتا ہے، نبیوں کو لایا جاتا ہے، غوث ابدالوں کو لایا جاتا ہے، جن سے
رہنمائی لینی تھی، لیکن یہ لینے کی بجائے انہیں کو خدا بنا رہی ہیں کہ سمیع اور بصیر کا معنی رب تعالیٰ کو چھوڑ کر قبر والے کی طرف بھی منتقل کر دیتے ہیں کہ وہ نیچے سے سن بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، پھر یہ ایمان کے اس عقیدے اور نظریے اور دائرے سے باہر نکل کر پھر اس مومنون والے معاملے سے باہر نکل جاتا ہے، پھر فلاح اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی چیز افلاح کے بعد المؤمنون فرمایا کہ ایمان ضروری ہے، لیکن میں نے اس کی طرف آج بات نہیں کرنی، میں نے آگے 7 چیزوں کی طرف جانا ہے اور مختصر اشارہ دیتا جانا ہے۔ اشارہ میں اس لیے دیا کرتا ہوں کہ آپ کا ویژن بڑا ہو جائے اور گھروں میں جا کر خود قرآن کریم ترجمے والا مستند تفسیر والا آپ اٹھا کر اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی میں لیں۔ اللہ تعالیٰ 7 چیزیں کیا بیان کرتے ہیں؟ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں پہلا وصف الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے، ڈر والی نماز، خوف والی نماز، ان کا ظاہر بھی ان کا باطن بھی جس طرح اللہ کو پسند ہے یہ ایمان والے ویسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسی پڑھتے ہیں۔ میرے دوستوں پڑھ تو نہیں سکتے لیکن کوشش کرتے رہیں، ایک دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں پیدا فرماتا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ بس اس کو مختصر یاد رکھ لیں، ہر وہ کام جس کا نہ دین کو فائدہ ہو نہ دنیا کو فائدہ ہو وہ لغو ہے۔ دین کو فائدہ ہوتا ہے وہ تو اعلیٰ ہوا، دنیا کو بھی فائدہ ہو، تجارت، حلال کمانا وغیرہ، اس سے بندے کی دنیا سنورتی ہے، لیکن اس میں بھی دین کی نیت کر لے کہ دنیا سنوار کر دین اچھا کروں گا، رزق ہوگا، کھانا پینا ہوگا وغیرہ وغیرہ، میں حقوق ادا کر سکوں گا اللہ کا بھی بندوں کا بھی، تو پھر وہ لغو میں نہیں آئے گا۔ لیکن جو کام نہ دین سے تعلق رکھتا ہے نہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے، بندے کا وقت ضائع کرتا ہے، ہمیں لغو ہے، مومن اس لغو سے احراز کرتا ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز والذین هم للزکاة فاعلون، زکات دیتا ہے۔ اس زکات کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی تو وہی عرفی معنی جو ہم سمجھتے ہیں زکات دینا، لیکن ایک معنی اس کا ہے تزکیہ نفس، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، پاک رکھتا ہے۔ دونوں معنی لے لیں، دونوں ٹھیک ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ چوتھی چیز والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا مومن۔ چوتھا وصف جس میں ہے فرمایا افلح۔ لیکن شہوت، شرم گاہ کا تقاضا یہ تو بندے میں کھانے اور پینے کی طرح رکھ دیا گیا ہے، جیسے کھانے کی حاجت پینے کی حاجت، اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرے بندے، تیرے لیے راستے میں نے حلال دیے ہیں، کھانا اور پینا حرام جیسے حرام ہے ناجائز ہے، اس کی متبادل حلال کھاتا ہے پیتا ہے، اسی طرح ہم نے تیری شہوت کے لیے حلال راستے رکھے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ خود فرماتے ہیں الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرتے ہیں، اور ما ملکت ایمانہم، اپنی لونڈیوں سے پوری کرتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں لونڈیوں والا معاملہ اور سلسلہ بند ہے، کچھ حکومتی معاہدے کہہ لیں، حکومتی تقاضے کہہ لیں، بہرحال ازواج والا سلسلہ آج موجود ہے۔ فرمایا شادی کرو، نکاح کرو۔ اللہ مانے اس معاملے میں آدمی دیکھتا ہے دھندا کام ہے، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، بلکہ آقا نے فرمایا اس میں تو ثواب ہے۔ میں یہاں اس میں ثواب، میں جب بندہ گناہ کرتا، غلط راستے پہ جاتا گناہ ہوتا، میں اسی طرح جب حلال طریقے سے اپنے خواہش پوری کرتا تو اس میں ثواب ملتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ہاں یہاں جوان بیٹھے ہیں، غیر شادی شدہ بھی، اور اگر کوئی شادی شدہ غلط کام کر لے، بیوی کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف جاتا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ سے غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس سے ہٹے گا نا، پھر سن لے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ عادی ہے، یہ تجاوز کرنے والا ہے، یہ دشمن ہے۔ بہرحال چوتھے وصف کو اللہ نے 3 آیات میں بیان کیا ہے، کیوں؟ اہمیت زیادہ ہے۔ یہاں میں بزرگوں سے عرض کرتا ہوں خدا اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کرے، بھائی اپنے بچوں کی حفاظت کریں، سوشل میڈیا سے بچائیں، اور جوانوں کو کہوں گا ارے اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، اور اسباب تجارت پیدا کر کے عثمان غنی کی ہمت پیدا کر، صحابہ والی ہمت پیدا کر، پھر
چل جن کے رب تعالیٰ نے خود اجازت دی اس کی طرف چل. حرام کام، نجائز کام، غلط کام، اللہ خود 3 آیات میں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے بندے تو پھسلے گا ضرور، لیکن یاد رکھ بچے گا تو افلاح والا بات ہے. آگے چلیں 5واں وصف والذین هم لاماناتهم، امانتوں کی ادائیگی کرتے ہیں، وعہدہم، وعدہ پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے یہ لوگ. یہ 6واں وصف ہے. 5واں امانات، 6واں وعدے، اور 7واں اور آخری وصف والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب دوبارہ میں عرض کروں گا ان 7 اوصاف کو، ان 7 خوبیوں کو، ان 7 پیاری پیاری باتوں کو یاد کر لیں اور اپنی زندگی کا ان کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی فکر کریں. نمبر 1، دوبارہ میں واپس جا رہا ہوں، نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے، لغویات سے بچنے والے، زکوٰۃ دینے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتیں پوری دینے اور ادا کرنے والے، وعدہ پورا کرنے والے، اور آخر میں فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. 7 اوصاف. آگے جانے سے قبل ایک نقطہ بیان کرتا بتاتا چلوں، علماء نے جو لکھا ہے، اللہ نے شروع میں بھی نماز کا ذکر کیا، آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا، درمیان میں 5 اوصاف بیان کیے. شروع میں نماز میں ڈرنا، آخر میں نماز کی حفاظت، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے، جماعت کا اہتمام وقت کرتے ہیں، 5-6 نمازیں پڑھتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری تفصیل ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، بس موٹی سی بات ہے یاد کرنا. نقطہ، شروع میں بھی نماز، آخر میں بھی نماز، درمیان میں 5 اوصاف. علماء نے فرمایا، اشارہ کر دیا میرے بندے جو نماز کی حفاظت صحیح کرے گا، نماز ڈر والی پڑھے گا، تیرے درمیان والے 5 کام بھی میں پورے کروا دوں گا. لیکن آپ نے نماز کی فکر نہیں کرے گا، پھر امانت پوری کرے گا، پھر تو امانت کا مال بھی کھا جائے گا، پھر وعدے پورے کرے گا، وعدہ خلافی کرتا رہے گا. شرمگاہ کی حفاظت، آج کے زمانے میں بے حیا فحش اور ریانی کے زمانے میں بچنا مشکل ہو جائے گا، لیکن نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کے اسباب بھی پیدا کرے گا اور حفاظت بھی فرمائے گا اور سارے کام کرنا آسان. اور پھر آخر میں فیصلہ کیا اللہ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، 7 اوصاف بیان کر دیے، شروع میں شرط، ان 7 کاموں کی شرط بیان کی ہے. مومن ہونا ضروری ہے، بندے کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، نظریہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، رب کے سے بھی مانگتا ہے، رب کے خالق سے بھی مانگتا ہے، مخلوق سے بھی مانگتا ہے، خالق کو بھی سجدے کرتا ہے، مخلوق کو بھی سجدے کرتا ہے، پھر ان کے اس کے 7 کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرے، 7 کاموں کرے برابر. اس سے زیادہ کام کرنے والا ابو جہل تھا، بیت اللہ کی صفائی بھی کرتا تھا، ابو لہب تھا، مال میں نچھاور کرتا تھا، ابو طالب تھا، آقا کی خدمت بھی کرتا تھا. لیکن آپ اللہ نے فرمایا جس میں ایمان نہیں ہے، شرط نہیں پائی گئی، پھر 7 اوصاف کا 700 وصف بھی اس میں آ جائیں، پورے ملک کو بھی وہ رفاہی کا مال دیتا رہے، اس کا کوئی وعدہ نہیں. شرط ایمان، بیچ میں 7 اوصاف. فیصلہ سنیے، اللہ کہتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ تو وارث ہیں. اللہ جی کس کے وارث ہیں؟ زمین کے، ابے کی دولت کے، اماں کی جہیز کے، جو جہیز میں سامان ہے اس کے. اللہ کہتے ہیں نہیں، الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں. اور کون سی اللہ جنت جس میں میں نے 7 سال رہنے، دنیا میں تو زندگی 70 سال میری تھی، اللہ نے 100 سال میری تھی، پھر ختم مر گیا، قبر میں چلا گیا، جنت میں بھی اتنا سر ہوں گا. اللہ کہتے ہیں نہیں میرے بندے، ہم فیہا خالدون، نہ چھیننے کا ڈر ہے، نہ نکلنے کا ڈر ہے، نہ فنا ہونے کا ڈر ہے، نہ پرانے ہونے کا ڈر ہے، نہ خراب ہونے کا ڈر ہے، نہ تجھے نکالنے کا ڈر ہے کہ تو کل کو یہ کہتا پھر مجھے نکالنا کیوں. میں تجھے جب جانا ہے تو رہنا ہے، اور رہنا بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. ہم فیہا خالدون. اور آخر میں ایک نقطہ یہاں بھی سماعت فرماتے ہیں، فرمایا الذین یرثون، پیچھے فرمایا اولئک هم الوارثون، وارث ہیں، یرثون، وراثت ملے گی. نقطہ. علماء نے کیا خوب لکھا ہے، ابا مرتا ہے نا، لکھ کر بھی جانا جائے میری جناب سے فلاں بیٹا فلاں بیٹی آگ میں، شریعت کہتی ہے آگ کرنے سے بھی اولاد آگ نہیں ہوا کرتی. جو مال باپ کا ہے وہ اولاد کو ملنا ہی ملنا ہے. ہاں خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، تو مسلمان باپ کا مال مرتد کافر بیٹے کو نہیں ملا کرتا. یہاں میں مسلمان باپ کا مال مسلمان بیٹے کو ملتا ہی ملتا ہے.
ایسے ہی میرے بندے جب تو ایمان کو پورا کر کے انصاف اور صاف کو اپنا کر آتا ہے، میرا تیرے سے وعدہ ہے کہ پھر تجھے جنت میں نے وراثت کے طور پر دینی ہے، اور جنت بھی فردوس دینی ہے جو جنت کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام، اعلیٰ جگہ ہے۔ اس کی بس میرے بندے تیاری تو نے کرنی ہے۔ زندگی 50 40 50 60 سال جتنی بھی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس میں تیاری کرنی ہے، وراثت میں اتنی بڑا جگہ دینی ہے، بس تیاری تو نے کرنی ہے، وراثت میں دینی میں نے ہے۔ اس کی کوشش کرتے ہوئے آ جا، اور جب آ گیا پھر سب کچھ تیرا ہے، اور تیاری نہ کی پھر یہ تجھے نہیں ملیں گی، خطرہ ہے کہیں اور نہ چلا جائے۔ دعا اللہ ہم سب کو بات سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔